ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ یہ آپس میں بردرہڈ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کی بنیاد قرآن کریم میں بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ یہ آپس میں بردرہڈ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کی بنیاد قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، اور وہ رشتے کی بنیاد اسلام، دین اور ایمان ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، صرف مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ گویا یہ اخوت کا رشتہ، یہ بھائی چارے کا رشتہ، یہ باہمی مفاہمت کا رشتہ، باہمی مودت کا، محبت کا، میوچول بردرہڈ کا اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کا اگر رشتہ پایا جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کوئی پریسیڈنٹ اخوت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، میوچول بردرہڈ کے حوالے سے اقوام عالم میں آن دا سرفیس آف دا ارتھ، آن دا میپ آف دا ورلڈ آپ کو کسی دنیا کے کسی قوم میں، کسی ملک میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی مملکت میں اور ریاست میں نہیں ملے گا۔ اس کی اورینٹیشن اور اس کا آغاز بھی دین اسلام میں ہوا ہے۔ ریاست مدینہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اور آپ نے اس اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر اپنی جو ٹیم تیار کی ہے، جن لوگوں کو تیار کیا ہے، آپ ان کی کیفیت کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانشین، وہ جانثار اور وہ لوگ جو اس بھائی چارے کے رشتے میں پروئے گئے ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی؟ اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس طرح کے روایات میں موجود ہے، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ آپ مومنوں کو باہمی محبت، شفقت، الفت اور پیار میں ایسا پائیں گے کمثل الجسد، جس طرح کے ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک جسم کی مانند اس اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کی بنیاد ہے کہ اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا اگر ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، دیکھیں کسی انگلی میں درد ہو گئی، جسم کی کیفیت یہ ہے، کسی آن دا پارٹ آف دا باڈی کسی جگہ پہ بھی درد ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی باہمی اخوت اور باہمی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی تربیت کی تھی، اور فرسٹ ایڈریس ہی آپ کے صحابہ کرام تھے، ان کی کیفیت ہی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت ہی اس نہج پہ، اس پیٹرن پہ اور اس انداز پہ کی تھی کہ جس کا آپ تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں ان لوگوں کو اخوت اور بھائی چارے میں جب پرویا گیا ہے تو ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے تمہیں اس دین کے لیے منتخب کیا، اس دین کے لیے چن لیا ہے، اب اس دین کے ساتھ مضبوطی، استقامت اور مکمل طور پر اس کے پشتی بان آپ نے بننا ہے۔ تفرقے میں نہیں پڑنا، کسی طرح ڈیفرنسز کا شکار نہیں ہونا۔ بات کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اس وقت کو یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کو، تمہاری صدیوں پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، آپ نے اپنی سیرت مطہرہ کے ذریعے ان لوگوں کو ایک ایسا انقلاب آفریں زمانہ ان کو دیا، ایسا انقلاب بپا کیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی بنے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم اپنے شرک کی بدولت، اپنے کفر کی بدولت، اپنی بدعملی کی بدولت، اپنی بت پرستشی کی بدولت، بت پرستی کی بدولت اور بت فروشی کی بدولت، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی بدولت تمہاری کیفیت یہ تھی کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہ تھے۔ انقذکم منہا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بھی بچایا۔ کیسے بچایا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے۔ آپ نے تمہیں راہ ہدایت دکھایا ہے، آپ نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھایا، اور اس ہدایت کے رستے پہ چلتے ہوئے تم لوگ ایسے ہوئے کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا۔ تم نے اپنے کفر کی بدولت جہنم میں گر جانا تھا، اپنے شرک کی بدولت جہنم میں گر جانا تھا، آگ کا گھڑا جہنم مراد ہے، وہاں پہ تم نے گر جانا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں بچایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حوالے سے ہی آپ اکثر اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی کرتے رہتے تھے۔ اگر ان سے کچھ تھوڑی بہت کسی موقع پہ غلطی یا کوتاہی ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی کچھ نہ کچھ تربیت بھی کر دیتے تھے۔ مثلا غزوہ حنین کا واقعہ ہے، 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مال غنیمت دینے لگے تو کچھ لوگوں نے، انصاریوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں مال غنیمت تھوڑا ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ یوں یاد دلایا، فرمایا یا معاشر الانصار، صحیح بخاری کی یہ حدیث 4330 نمبر ہے، صحیح مسلم کی 1061 نمبر حدیث ہے کہ اے انصاریوں کی جماعت، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ تم ہدایت کے رستے کے قریب بھی نہیں تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آیا، فہداکم اللہ بی، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی۔ تمہاری کیفیت گمراہ لوگوں کی تھی۔ اور پھر فرمایا وعالۃ فاغناکم اللہ بی، تم لوگوں کو تو کاروبار کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا تھا، تم مالی اعتبار سے بہت کمزور اور ناتواں تھے، فاغناکم اللہ بی، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کیا۔ اور فرمایا ومتفرقین فجمعکم اللہ بی، تم بھٹکے پھرتے تھے، اور کوئی لیڈر نہیں ہوتا، تمہاری کیفیت یہ تھی، بے یار و مددگار تم زمین پہ بھٹکے پھرتے تھے، فجمعکم اللہ بی، اللہ نے اجتماعیت پیدا کی تو میری وجہ سے کی۔ تو یہ اب اخوت اور بھائی چارہ، ایک دوسرے کے لیے فریٹرنیٹی کے اور سخاوت کے جذبات رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم ہماری امت کے اندر بھی یہ حقیقی بنیاد جو ہماری ہے، اس کے مطابق آج ہمارے اندر یکسانیت، اتحاد اور اتفاق اور باہمی مودت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔